لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات کو لکھتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات پھر ہم اپنے چینل کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ بلا جھجک اپنے سوال کو لکھیے، اس کے ذریعے آپ کو بھی علم حاصل ہوگا، دوسرے لوگ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کو بھی علم حاصل ہوگا، ثواب کا حقدار آپ بھی ہوں گے۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا عدت وفات والی خاتون ایک ہی کمرے میں رہے گی؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ عدت وفات گزارنے والی خاتون کیا گھر کے مختلف کمروں میں جا سکتی ہے؟ نیز کیا صحن میں بھی اس کا آنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ لوگوں سے سنا ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے میں بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی صحن میں آ سکتی ہے، اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت جو وفات کی عدت میں 4 مہینہ 10 دن رہیں گی تو کیا وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گی؟ ایک گھر ہوتا ہے جس میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، تو کیا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دالان میں، اگر گھر میں ہال ہے تو ہال میں یہ جا سکتی ہے کہ نہیں؟ شریعت کا حکم اس پر کیا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ حکم شریعت یہ ہے کہ عدت گزارنے والی خاتون پر لازم ہے کہ شوہر کے اسی گھر میں عدت گزارے، اور گھر تمام کا تمام ایک ہی مکان کہلاتا ہے، لہٰذا اس کے مختلف کمرے، صحن، یہ سب مل کر ایک ہی جگہ ہے۔ تو ایسی خاتون اس گھر کے تمام کمروں میں بھی جا سکتی ہے اور صحن میں بھی پردے کی رعایت کرتے ہوئے بیٹھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کے ساتھ جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت گزارے ہیں، تو گھر ایک کمرے کو نہیں بولتے ہیں، گھر میں مختلف کمرے ہوتے ہیں، ہال ہوتا ہے، دالان ہوتا ہے، برآمدے ہوتے ہیں، یہ ایک مشتمل ہوتا ہے گھر ایک کے سارے معاملات کو۔ تو عورت ایک ہی کمرے میں نہیں رہے گی بلکہ ایک گھر کے جتنے کمرے ہیں سارے کمروں میں جا سکتی ہے، پردے کی رعایت کرتے ہوئے وہ چاہے تو اپنے گھر کے برآمدے میں بھی بیٹھ سکتی ہے، صحن میں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر مکان کا کچھ حصہ شوہر کا ہو اور بقیہ حصہ کسی اور کی ملکیت ہے، جیسے بعض اوقات ایک بڑا مکان بھائیوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے لیکن پھر اسے باقاعدہ حد بندی کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عدت والی عورت کو شوہر والے حصے میں ہی جانے کی اجازت ہوگی، بقیہ حصے میں نہیں۔ اور کسی گھر میں متعدد پورشن ہو جیسے فلیٹوں میں ہوتا ہے تو صرف شوہر والے پورشن پر ہی رہائش رکھ سکتی ہے، دوسری جگہ پر نہیں۔ نیز اگر صحن بھی مشترکہ ہے، جیسے کئی مکانوں پر مشتمل کوئی اپارٹمنٹ ہو جس کا صحن ایک ہی ہو، تو اس مشترکہ صحن میں بھی آنے کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ اب اس صحن کی حیثیت ایک راستے کی طرح ہے۔ تو یہ مختلف زاویے سے میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ کئی بار ایک مکان ہوتا ہے، وہ مکان کئی بھائیوں کے ہوتے ہیں، پھر اس میں تقسیم ہوتا ہے، بٹوارہ ہو جاتا ہے اور مکان حد بندی کر دی جاتی ہے کہ یہ حصہ اس کا ہے، یہ حصہ اس کا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کے حصے کا جو مکان کا حصہ ہے اسی حصے میں ہی رہنا پڑے گا، اس کے بھائی کے حصے میں آپ جانا چاہیں تو نہیں جا سکتی ہے۔ یہ تفصیلات ہیں اور کچھ اور بھی تفصیلات میں نے آپ کو عرض کیا، تو یہ مسائل سن کر کے توجہ کے ساتھ اس کو یاد کر لینی چاہیے اور عدت وفات والی عورت تک یہ مسائل پہنچا دینی چاہیے تاکہ وہ شریعت کے مطابق ہی رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔